آج کل وہ لوگ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کے، ان کی فتوحات کے، ان کی ضرب کے، ان کے تقویٰ کے قائل ہیں، وہیں پر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابت وحی کے، ان کی صحابیت کے اور ان کی عظمت کے اور ان کے امیر البحر ہونے کے بھی قائل ہیں۔ اور جو شخص بھی، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو یا مذہبی میدان میں ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جلیل القدر شخصیت کی آڑ لے کر کسی صحابی کی تنقید کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ جمیع صحابہ کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، اور اس مسئلے کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی تنقید جو ہے اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ الحمدللہ امیر مرکزی جمعیت حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ موجود ہیں، اور جماعت کے نامور مبلغین اور عہدیداران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل اسلام یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے اور ان کی رفت کے معترف ہیں، وہیں پر اہل الحدیث بھی اس مسئلے میں کسی بھی مسلک سے کم نہیں، بلکہ تمام مسلک سے بڑھ چڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کا دفاع کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہو، اس کا اپنا رتبہ بھی بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان سے ملاقات کی، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان سے ملاقات کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بہترین ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان رسالت میں آپ سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرنا بعض احادیث سے یا تاریخ کے حوالوں سے کہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، تو ہم اس بارے میں اہل سنت کے موقع کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطا کا امکان تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے کر ان کی تمام خطاؤں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، اور سب کے سب صحابہ کو جنتی بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یقیناً طبقات کے تفاوت موجود ہیں۔ فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کا مقام یقیناً فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ سے کم ہے، لیکن جس طرح ہمارا ایمان ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جمیع رسول اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ساتھ ہی ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کا مقام دوسروں سے بلند ہے، لیکن کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار یقیناً تمام رسول اللہ کی رسالت کا انکار ہے۔ جب ہی اللہ نے سورہ شعراء میں اعلان فرما دیا کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، ان باتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کسی ایک نبی کا انکار جمیع انبیاء کا انکار ہے۔ جب ہی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے یہود و نصارہ گویا کہ تمام رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یقیناً سیدنا علی المرتضیٰ کی شان سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے بلند ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تاریخ کے آئینے میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب شیخ محمد بن یحییٰ ظاہلی رحمۃ اللہ علیہ کا امام بخاری سے اختلاف ہوا تو ہم نے دونوں کو رحمۃ اللہ علیہ ہی کہا۔ جب حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ سے اختلاف ہوا تو ہم نے دونوں کو رحمۃ اللہ علیہ ہی کہا۔ جب مولانا معین الدین لکھوی کا حضرت علامہ شہید سے اختلاف ہوا تو ہم نے دونوں کو رحمۃ اللہ علیہ ہی کہا۔ اسی طرح ہمارا اس بات کے اوپر بھی ایمان اور ایقان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کی صلح کروا دیا کرو۔ یقیناً جنگ صفین کے موقع پر سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ اس کے اوپر جو ہے ان کے اپنے اپنے موقف، سیدنا امیر معاویہ کا اجتہاد یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھنا، یہ باتیں اپنی جگہ حقیقت ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کا سیاق و سباق یہ بات بتلاتا ہے کہ ان کا ایمان قائم اور دائم تھا۔ جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو قتال ہو جانے کے باوجود ان کے بھائی چارے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ سرداری عطا کی کہ دنیا والے تو سردار سمجھتے ہیں اس کو جس کے پاس عہدہ اور منصب ہو، لیکن سیدنا حسن نے امت کی صلح کے لیے اپنے عہدے و منصب کو چھوڑ دیا۔ تو آج کل وہ لوگ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کے، ان کی فتوحات کے، ان کی ضرب کے، ان کے تقویٰ کے قائل ہیں، وہیں پر ہم
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابت وحی کے، ان کی صحابیت کے اور ان کی عظمت کے اور ان کے امیر البحر ہونے کے بھی قائل ہیں، اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو مختلف طرق سے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، اس سے یہ بات متعین کرنا کچھ مشکل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو متعین کر کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے جو بحری جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم شرکت کرے گا۔ حرام بنت بلحان نے بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ بات کہی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو انہوں نے عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں بھی پہلے لشکر میں بھی اس میں شامل ہوں، تو نبی مہربان نے اس موقع پہ بشارت دی کہ آپ بھی ان میں شامل ہوں گی۔ تو وہ جنگ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عہد بھی ہے اور آپ کی شمولیت بھی ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی قرار دیا ہو، اس کے بعد ان کی تنقیص کرنا یا ان کی تضحیق کرنا یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا یہ کسی بھی طور پہ ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا۔ اہل الحدیث کا یہ موقف ہے، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کے ترجمان اور شاہد صحابہ کرام ہیں۔ وہ صحابہ پہلے ہی قلیل الخطا ہیں، لیکن اگر کہیں خطا ہو بھی گئی ہے تو ان کا ضبط، ان کی عدالت، ان کی ثقاحت اور ان کی شہادت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اس لیے ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ جمیع صحابہ کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، اور اس مسئلے کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی تنقیص جو ہے اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو اللہ نے مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد آنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا اور ان کے قول کا ذکر کیا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور ہم انشاءاللہ اس بات کی جو ہے اطلاق کرتے رہیں گے، اور جو شخص بھی چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو یا مذہبی میدان میں ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جلیل القدر شخصیت کی آڑ لے کر کسی صحابی کی تنقیص کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی مذہبی، اخلاقی اور جماعتی ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔